کہ مجھے بالکل اس وقت بھی امکان نہیں تھا کہ میرے اس چھوٹی سی تقریب میں اتنے محبت کرنے والے ہیں. یہاں پونے سے راجندر جوشی صاحب تشریف لائے ہیں. ممبئی کی تدریسی ماحول کے یا تدریسی شعبے کے ایک بہت سینئر شاعر ادیب استاد بیٹھے ہوئے مہدی اعظمی. انہوں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے اور وہ کہاں کہاں ہیں میں شاید بیان نہ کر سکوں. سب جانتے ہیں یہاں لوگ. اس کتاب میں بھی مجھ سے یہاں ایک ٹی وی چینل والوں نے سوال کیا کہ کتاب آپ نے کیوں. انہوں نے بتایا کہ وہی یہاں بے شمار لوگ تھے اور ایک یہ عجب فضا تھی. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو شاید اب نہیں مجھے نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے میری بینائی کا بھی اس میں ذوق ہو. ایک مشاعرہ یہاں میرے والد بیٹھے ہوئے اور کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سال الصدیق میں ہوا. سال الصدیق میں عام مشاعرے ہوتے تھے, آج بھی عام مشاعرے ہوتے ہیں. اس میں جگر صاحب بھی موجود تھے اور اس زمانے کے دوسرے اکابر شعراء تھے وہ بھی تھے. ایک خاتون آئیں پاکستان سے اور ان کا وہ مطلع جب انہوں نے وہ شعر اپنا پڑھا تو پورا مجمع جو تھا سال الصدیق پالیٹیکنک گراؤنڈ کا اسٹینڈ اپ اور وہ شعر وہاں سے نکلنے کے بعد ممبئی کے ہوٹلوں میں نے کہیں لکھا کہ میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ ممبئی کے ہوٹلوں میں 2 شعبے ہوتے تھے, ایک باہر والا اور ایک اندر والا. باہر والا جو تھا کہ وہ کارخانوں میں دکانوں میں چائے سپلائی کرتا تھا, ہوٹل میں جو بیرے ہوتے تھے اور باورچی خانے میں. وہ شعر جب وہاں سے نکلا اس مشاعرے سے, یعنی اس زمانے کی لٹریسی یا اس زمانے کے ادب کا ذوق کیا تھا ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ وہ شعر وہاں سے نکلا اور اس ہوٹل کے جو اندر کچن میں یعنی باورچی خانے میں جو لوگ تھے وہاں تک پہنچ گیا. دوسرے دن لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہ ٹیکسی جو چلا رہے تھے ان تک بھی پہنچا ہوا تھا وہ شعر. آپ میں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ جانتے ہوں گے کہ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم, دل جلاؤ کے روشنی کرنا صاحب فضل باش. تو یہ فضا تھی. اور ابھی ہمارے مہمانوں میں سے کسی نے کہا کہ جو فضا ہے وہ سب دیکھ ہی رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کتاب کا چھپنا. میں تو 2-4 دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی, کیوں کتاب چھاپی میں نے, کہاں پڑھنے والے. اب یہ بات بھی ہو سکتا ہے کسی کو جذب سی لگے, لیکن معاملہ سچ میں یوں ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بہت اچھا کھانا بنا ہے اور بہت بنا ہے اور آپ نے, لیکن کھانے والے ہیں. اس مجمع میں میرے دوستوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں. میرے ایک دوست موجود ہیں جن کو میں نے سب سے پہلے کتاب دی. میں نام نہیں لوں گا, وہ مقصد نہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماحول کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں ان سے توقع کرتا تھا کہ مجھے بتائیں گے کہ اس میں کہاں تم نے غلطی کی, کہاں چوکے تھے اس میں وغیرہ وغیرہ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا آغاز نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اعداد اعظمی. انہوں نے اپنے مضمون سے شروع کیا. مضمون کا بڑا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک تعارفی مضمون کا کچھ حصہ لکھو. میری خواہش تھی کہ ہمیں معلوم یہ بھی ہو کہ ہمارے جامعات میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی سامنے آئے, ان کی بھی حوصلہ افزائی. تو انہوں نے اس کتاب میں ایک چیز مجھے بتائی جو میرے لیے ایک سیکھنے کا عمل تھا اور میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ہم لوگ ایک لفظ لکھتے ہیں, وہ ایک پرچہ بھی یہاں سے نکلتا تھا, نشت الثانیہ, عثمان غنی عادل صاحب. تو اس مرکب لفظ کو ہم لوگ عجب عجب طرح سے, کچھ لوگ نشات ثانیہ بھی کہتے تھے, کچھ نشت ثانیہ بھی کہتے تھے. تو اس میں کہیں کتاب میں اس کا ذکر ہے, اس میں میں نے ایک اضافت لگ گئی ہے کمپوزنگ میں, انہوں نے ٹوکا, مجھے اچھا لگا. تو یہ اصل چیز یہاں پر یہ ہے, تعریف آئی کو سمجھے. اور میں اس دیباچے میں نہیں, فلیب پر ایک جملہ میں نے لکھا, میں یہاں دہرا دینا چاہتا ہوں, اور خاص طور سے ہم اپنے عبداللہ بھائی کے لیے بھی, کہ شاید وہ وقت ابھی دور ہے جب کام ختم ہو جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کام کرنے والے کے لیے کام کبھی ختم نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ اظہار بھی کرتا چلوں کہ مجھے اس کتاب کے تعلق سے ادب کا کوئی نام نہیں. یہ شہر کے کچھ مہذب لوگ تھے
اور سچ بات تو واقعی مؤدب بھی تھے، لیکن انہیں واقعی کوئی ادب سے کوئی لینا دینا، شہرت سے، کوئی اپنی تشہیر سے کہ مجھے جانا جائے، یوں ہو جائے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی کسی پروگرام کی ایک رپورٹ چھپی، اس میں ہمارے ایک عزیز کا نام کچھ جس طرح سے وہ چاہتے ہوں گے یا ان کے ذہن میں نہیں چھپ سکا، تو انہوں نے شکوہ کیا، ہمیں اچھا نہیں لگا، میرے عزیز ہیں وہ، مجھے نہیں اچھا لگا. یہ ہم اس کے لیے تو مر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے نہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ زوین انصاری جیسا شخص انقلاب کے دفتر میں، وہ اداریہ ان کا بڑا، تو ایک دن میں اداریہ لے کے پہنچا ان کے پاس کہ کوئی مہمان بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا کہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے. مختصر لیکن انہوں نے 2 بار مجھ سے بڑا زور دے کے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہیے آپ. میں نے ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کے عرض کیا کہ اس میں کوئی نام رہ گیا. اس میں اس اداریے میں وہ پرانے صحافیوں کا تذکرہ تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس کا نام رہ گیا. تو میں نے کہا دیوان سنگھ مفتون کا ریاست میں. جو صاحب کو انہوں نے سنا ہے اور جانتے ہوں گے اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں. اوہ میری پیٹھ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، لیکن پہلا نام ان کا. اب میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ دیوان سنگھ مفتون تھا، لیکن میں تو شاید پیدا بھی نہ ہوا ہوں اس زمانے میں. اس زمانے کے صحافی تھے وہ، ریاست جیسا پرچہ. ہم جانتے ہی زوہے صاحب کی وجہ سے ہوں کہ زوہے صاحب نے اپنی صحافت میں کیسے انٹری کی، کیسے داخل ہوئے، وہ یہ دیوان سنگھ کے ریاست کی سبب تھا. بہرحال میں اس جلسے میں اس کے سوا قیاس کر سکتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی، راجندر جوشی صاحب بھی، جاوید صاحب بھی، خلیل زائی صاحب بھی، شمسی صاحب بھی، مشتاق صاحب بھی، ہمارے اور دیگر حضرات مہدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام لوگوں کا میں کوئی چھوٹا بڑا اس میں نہیں، سب کو بس